یار وہ اللہ کیا ہے، کیا اس کی قدرت ہے کہ ریت کے ذروں سے زیادہ اس نے ستارے اور سیارے بنا دیے میں. اور یہ وہ چیزیں جنہوں نے کیلکولیٹ کی ہیں. وہ ناسا کیلکولیشن کرتا ہے نا کہ اتنے جنگ میں اتنی کہکشائیں ہیں، ایک کہکشاں کے اندر اتنے، جس طرح آلموسٹ 250 ارب گلیکسیز ہیں جو دریافت ہوئی ہیں. ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب کے قریب سورج ہیں، ہر سورج کے اپنے پلانٹ ہیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ کیلکولیشن اس طرح کی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یعنی انہوں نے بہت پہلے دریافت کی تھی، اب تو پتہ نہیں کہاں تک حالت پہنچ چکی ہے. اور وہ کیلکولیشن کر کے نا تو یقین کریں اب میرے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہے. عقیدہ تو ہمارا بالغیب ہے، لیکن سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے جنتیوں کی جنت میں مراتب کو ذکر کیا ہے کہ ایک تسبیح کے فرق والا معاملہ بھی اس طرح ہوگا جیسے دوسرا شخص ستارے پہ ہے اور یہ زمین پہ ہے. اتنا زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اور اتنی بڑی بڑی جنت دی جائے گی. سب سے آخری جو جنتی ہے جو جہنم سے نکال کے اینڈ پہ جنت میں جائے گا، اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے، اسے بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. 10 پلانٹ اسے ملنے ہیں، اور باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اب واقعی اس وقت جو کچھ دریافت ہو چکا ہے، اگر یہی کچھ جنت کی شکل میں بھی ملنا ہے نا، تو لوگ کم ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات زیادہ ہیں جو بانٹنے والی چیز ہے. اور جنت تو ابھی کسی نے دیکھی نہیں. اور یہ سب کچھ ہم پہلے آسمان کے نیچے بات کر رہے ہیں. ہاں جی، دوسرے آسمان کی نہیں بات ہو رہی. جو ہم نے آسمان دیکھا ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی مخلوقات ہے ساری. تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ تو کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتی. الٹا یہ ہے کہ وہ خود پیدا کی گئی ہیں. اور پیدا کن کی ہوئی ہیں؟ ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں. یہ بت انسانوں نے تراشے. اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہیں، ان میں زندگی کوئی نہیں. انہوں نے کوئی زندہ چیز کیا پیدا کرنی ہے؟ بت تو خود مردہ ہیں، وہ زندہ چیز کہاں سے پیدا کریں گے؟ تعویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے یہ مکی صورتوں میں مشرکین عرب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن یہ آیات جنرائز ہیں کہ جو خود پیدا ہوا ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا، چاہے وہ بت ہو چاہے وہ انسان. ہاں، معجزے کے طور پر کسی پیغمبر کو معجزہ دیا گیا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہ وہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے. یہ ان کے ساتھ خاص ہے معجزہ. یہ آگے کوئی ٹریول نہیں کیا، ورنہ اگر اس طریقے سے ایکسٹرا پلیٹ آپ معاملے کو کرنا شروع کر دیں تو پھر عیسیٰ ابن مریم تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. کون سا بزرگ ہے جو دعویٰ کرتا ہے میرا باپ ہی کوئی نہیں ہے؟ آئے ذرا سامنے غوث قطب ابدال. تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کہ جس کا باپ نہ مل رہا ہو، کہ نہیں باپ تو ہے، پتہ نہیں ہے وہ کون ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک معجزہ ہے تو آگے وہ ٹریول کرنا شروع کر دے گا. وہ جس کی خصوصیت ہے وہ اس کے لیے. اموات غیر احیاء، یہ تو خود مردہ ہیں، زندگی ان کے اندر موجود نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو خود بھی نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. اب یہ جو پورشن ہے نا اس کا کہ انہیں خود نہیں پتا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا، تو یہ بالکل کلیئر کٹ اشارہ ہے کہ اب یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بت بنا لیے گئے تھے. کیونکہ بتوں میں تو زندگی ہے ہی نہیں ہے، انہیں کیوں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے؟ یہ ضرور ہے سورۃ الانبیاء میں کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کے بتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوزخ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، سورۃ البقرہ میں آیا تاکہ ان کی حضرت میں اضافہ ہو. لیکن ظاہر یہ بت ہستیوں کے نام پر تھے. 5 بزرگ ہستیاں تھیں، قوم نوح نے ان کے نام کے اوپر بت بنائے ہوئے تھے، جو سورہ نوح میں آتا ہے. اور بخاری میں تفصیل ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے. پہلے ان کی جگہوں پہ نشان رکھے، پھر پتھر رکھنے شروع کیے، پھر ان کی مورتیاں بنا لی. پہلے تو اچھی نیت سے شروع کیا تھا کہ ہم بزرگوں
کی یادگاروں میں بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو. کرتے کرتے ان کے بت بنا کے پوجنا شروع کر دیا. یہ پوری حدیث ہے بخاری میں قوم نوح کے جو 5 بت تھے ان کے بارے میں. تو ظاہر وہ ہستیوں کی بنیاد کے اوپر تھا. وہ ہستیاں نیک اچھی ہستیاں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو کچھ بھی ہیں ان ہستیوں کو تو خود نہیں پتا کہ انہوں نے قبر سے کب نکلنا ہے. دیکھیں کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی, کب نکالا جائے گا, وہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اور پھر سورۃ الاحقاف میں باقی صورتوں میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ہستیاں خود ان لوگوں کی دشمن بن جائیں گی اور کہیں گی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں لوگ مشکل کشا بنائے بیٹھے ہوئے تھے, ہماری عبادت کرتے تھے. اور وہ اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تو پوری سٹوری آج ہم نے سنی. سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں وہ کہیں گے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے بخش دے. میں اس وقت تک گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا, میرے بعد انہوں نے جو کچھ کیا میرا کیا لینا دینا. اللہ فرمائے گا نہیں, آج کے دن سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے, مغفرت والا معاملہ ان کے لیے کوئی نہیں ہے جو مشرک ہے.